تکبیر، قیامت کی تصویر، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر مجدی، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، جرت اور بہادری طیب طاہری، جرت اور بہادری، شیخ القرآن تیرا قافلہ، مسلک حقانیت نشاط التوحید والسنہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احفظ الراعي والرعية ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث۔ نہایت قابل صد احترام علماء کرام، طلباء اعظام اور عوام ساتھیوں، میں اس لیے یہاں حاضر نہیں ہوا کہ میں تقریر کروں، خطاب کروں، بیان کروں۔ میں صرف اور صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دارالعلوم تعلیم القرآن اشاعت التوحید و سنہ کا مرکز ہے اور انشاءاللہ یہ مرکز رہے گا۔ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج اس نئی تعمیر کی ابتدا ہو رہی ہے، اس میں مختلف جماعتوں کے علماء کرام، قائدین، سیاسی جماعتوں کے قائدین آئیں گے۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہوں گا اور ان کی باتوں کو غور سے سنوں گا، اور میرے گھر میں اگر کوئی میرے مرضی کے خلاف بات بھی کرے میں اس کو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا مرکز ہے، ہماری جماعت کا مرکزی حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی تائید کرتا ہوں، مولانا احمد لدھیانوی کی بھی تائید کرتا ہوں، اور دیگر جتنے علماء کرام نے میرے سامنے بیانات کیے، میں ان کی بات پہ تنقید کرنا نہیں چاہتا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی اتحاد و اتفاق کا، تو یہ میرے دل کی بات تھی اور میرا ارادہ تھا کہ میں ان علماء کرام کے سامنے یہ بات کروں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مولانا نے بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے بات کو ہمارے سامنے رکھا۔ اسی وجہ سے درمیان میں نے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ کو اور مولانا سمیع الحق کو بھی ساتھ بٹھانا ہوگا، اور یہ اتحاد و اتفاق میرے خیال میں ہماری مرکز کے علاوہ کسی اور مرکز میں نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ علماء کرام ہمارے ان مراکز میں اسی طرح تشریف لاتے رہے
تو انشاءاللہ قریب ہے کہ ایسی اتحاد بنے گی جیسی ہماری دل کی آرزو ہے اور خدا کرے کہ ہو جائے۔ آج کل کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ ساری دنیا یہود و ہنود اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ہوا دے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے، مسلمانوں کو تقسیم کرے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ، اور وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، دولت بھی لگاتا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ہوگی، لیکن اتفاق و اتحاد کے لیے ایک محور ہونا چاہیے۔ اگر ایک محور نہ ہو جس میں اتفاق آئی تو بغیر ایک محور کے، ایک مرکزی نقطے کی اتفاق و اتحاد ناممکن ہے۔ صرف سروں کی اتفاق، صرف بدنوں کی اتفاق، صرف انسانوں کی اتفاق، یہ تو آپ صبح بازار میں جائیں تو اطراف، چاروں اطراف سے لوگ بازار میں آتے ہیں، اور دوپہر کے ٹائم بہت سارے لوگ بہت سارے شہروں سے آئی ہوئی ہیں، ایک اتفاق و اتحاد کی صورت نظر آتی ہے، لیکن شام کے وقت سارے اپنے اپنے گھروں کو جا کے اتفاق تاس ناس ہو جاتا ہے۔ اتفاق و اتحاد کے لیے قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتفاق و اتحاد حبل اللہ پہ ہوگی، اور حبل اللہ قرآن کریم۔ آئیے قرآن کریم پہ اپنا عقیدہ تولے، جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو وہ آئے، ہمارا اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، اور جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اسے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ میرے والد صاحب اللہ کی رحمت ہے ان پہ، وہ کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے وَلَوْ كَانَ تَشْدِيدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وَإِظْهَارُ قَوْلٍ مِّن نَّبِيٍّ مُحَمَّدٍ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِّدٌ هَلُمُّوا شُهُودًا وَشَهِدُوا كُلَّ مَشْهَدٍ۔ اگر اللہ کی کتاب اور پیغمبر پاک کی سنت بیان کرنا تشدید ہو، خدا کی قسم میں متشدد ہوں، اور ہر جگہ کہو کہ متشدد ہے، میں اس پہ فخر کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن و سنت پہ ڈٹ کر رہنا یہ تشدید ہو تو سب سے پہلے میں متشدد۔ آج تیری جرت کو، آج تیری استقامت کو للکار ہے۔ مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، اتفاق و اتحاد کے لیے اگر اتفاق و اتحاد کے لیے اگر مجھے کوئی کہے کہ المحنت میں اتفاق، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا محمد ابراہیم نے جو کتاب لکھا ہے اس میں علماء دیوبند، علماء میرٹھ، علماء بلند شہر ساروں کے دستخط ہے، اسی پہ اتفاق کرنا چاہیے۔ اور اگر مجھے کوئی عبدالوہاب کی قصے سناتا ہے، حسرتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ تعجب ہے ایسے ملک پہ جن کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ وہ عبد الوہاب تھا یا محمد بن عبد الوہاب تھا. اس کا نام عبد الوہاب نہ تھا، عبد الوہاب اس کے باپ کا نام تھا، اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. اور اگر تاریخ میں جانا ہے اور اگر تاریخ دیکھنا ہے زندہ باد امیر صاحب زندہ باد. اور اگر آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. دیکھ آپ تشریف رکھیں. اور اگر قائدنا جيد قائدنا جيد قائدنا جيد مسلك حق جمعية شهادة التوحيد والسنة شيخ القرآن مولانا فلان پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری. شرک و کفر پہ لنگا تاری پیر بخاری پیر بخاری. شرک و کفر پہ لنگا تاری شرک و کفر پہ لنگا تاری شرک و کفر پہ لنگا تاری. اور تشریف رکھیں. بیٹھے بیٹھے بیٹھے. اور اگر میں المہند کی تاریخ کو بیان کروں تو المہند اسی حالت میں لکھا گیا تھا جب ہندوستان میں برطانوی حکومت تھی. علماء دیوبند رحمہ اللہ نے ہجرت کی، مکہ معظمہ تشریف لے گئی. مکہ معظمہ میں پھر دہلان کی حکومت تھی، ترکوں کی حکومت تھی. یہاں سے کچھ علماء نے خطوط لکھے ان کے خلاف تاکہ ان کا ٹھکانہ ختم ہو جائے. علماء دیوبند اللہ کی رحمت ہے ان پہ، انہوں نے مجبوری کی حالت میں وہ کتاب لکھی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کسی کی مجبوری کو اپنے لیے استعمال کرنا یہ مناسب نہیں. دوسری بات، تعلیم القرآن کی طرف آ رہا ہوں. ایک شاعر نے کہا ہے وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سكن الديار امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار. میرا اس گھر کے ساتھ محبت نہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے جنہوں نے اس دارالعلوم میں توحید و سنت کے اعلان کی اور توحید و سنت کی صدا بلند کی، جن کا نام ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ. اگر میں اس دارالعلوم کی دیواروں کو چومتا ہوں تو اسی لیے کہ اس دارالعلوم سے توحید و سنت کی صدائیں بلند ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مولانا اشرف علی اور ان کی بیٹی بھی وہ صدا بلند کرتے رہیں گے. شیخ القرآن تیرا قافلہ، شیخ القرآن تیرا قافلہ، پیر و مرشد سید تیرا قافلہ. ہم کبھی بھی مولانا اشرف علی بلکہ ان کے چھوٹے بچے، ان کے بھتیجے اور ان کے بانجے، ان کی پورے خاندان کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑ سکتے. انشاءاللہ طیب اس کے ساتھ ہوگا. مشرکو تمہاری موت آئی.
کو تمہاری موت آئی، فتیوں تمہاری موت آئی، مشرکوں تمہاری موت آئی، فتیوں تمہاری موت آئی، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ۔ تیسری بات، آپ بیٹھے تو آپ سنیں گے نا۔ تیسری بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کی، یہ سورہ سجدہ کی 24 نمبر آیت ہے، یہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر رات کو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے، فرماتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ سجدہ میں نفی شفیع قہری ہے کہ اللہ سے زبردستی کوئی چھڑانے والا نہیں، اور سورہ ملک میں نفی شرک فی البرکات ہے۔ سورہ سجدہ میں رد شرک اعتقادی تھا، اور سورہ ملک میں رد شرک فعلی تھا۔ سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اعتقادی اور شرک فعلی کے رد کر کے پھر سوتے تھے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی، اس میں پروردگار عالم نے کسی کو امام اور مقتدا بننے کے لیے دو اسباب بیان کیے، اور پھر ان کا مرام اور ان کا مقصد بیان کیا۔ پہلا سبب یہ بیان کیا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ پہلا سبب لما صبروا، اور دوسرا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ پہلا سبب یہ کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، ان میں استقامت تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کا یقین تھا اللہ پہ، ان کا اعتماد تھا اللہ پہ۔ جب یہ دو اسباب ہوں، پہلا صبر، الاستقامت علی الدین، التثبت علی الدین، اور دوسرا اللہ پہ یقین کرنا، اس کے بعد جب امامت اور پیشوائی ملتی ہے۔ مولانا اشرف علی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے صبر کیا، ان بھی مصیبتیں آئی، دارالعلوم کو جلایا گیا، طلبہ کو شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کے عالم بیٹی کو مولانا امان اللہ کو شہید کیا گیا، لیکن جبل استقامت مولانا اشرف علی پہ کوئی اثر اس کا ظاہر نہیں ہوا۔ مولانا اشرف علی صاحب تیری جرت کو، جانشین شیخ القرآن تیری شجاعت کو، جانشین شیخ القرآن تیرے صبر کو، مفتی امان اللہ شہید تیرے خون سے۔ لیکن صبر، مصیبتیں جھیلنے کے بعد صبر کرنا ہوگا۔ مصیبتیں نہ ہو، پھر دوست اور دشمن کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ عربی میں ایک شعر ہے، جزا اللہ الشدائد کل خیر عرفت بها عدوی من صدیقی۔ مصیبتوں کو اللہ خیر دے، مجھے ان کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے دوست اور دشمن کا پتہ لگا کہ میرے دوست کون ہے، میری مجبوری سے کون فائدہ اٹھاتا ہے، اور میرے دشمن کون ہے۔ مصیبتیں جھیلنا، یہ اشاعت توحید و سنت کا طرہ امتیاز ہے۔ اگر شہداء کو گنا جائے تو کسی بھی جماعت کے اتنے شہداء نہیں جتنے شہداء اشاعت توحید و سنت کے ہیں۔ جمعیت اشاعت التوحید و
التوحید و سنہ مسلک دیوبند کی ترجمان جمعیت اشاعت توحیدہ پاکستان، مسلک دیوبند کی ترجمان اشاعت التوحید و سنہ پاکستان، مسلک دیوبند کی ترجمان مسلک دیوبند کی ترجمان۔ اگر مجاہدین کو گنا جائے روس کے خلاف، سب سے پہلے مجاہد جو شہید ہوئی مولوی عبد المتین، وہ اشاعت و توحید و سنت کا رکن تھا، اور جتنے لوگوں نے روس کے خلاف لڑائی لڑی وہ اشاعت و توحید و سنت کے اراکین تھے، بعد میں دوسری جماعتیں میدان میں آئی۔ اگر مناظرین اور مدرسین اور مبلغین کو گنا جائے تو الحمدللہ اشاعت و توحید و سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ التفسیر مولانا حسین علی الوانی، شیخ التفسیر مولانا امیر صاحب قدیانوی، شیخ المحدثین قاضی شمس الدین۔ اگر دروس قرآن کو گنا جائے تو صرف ایک علاقہ ہے باجوڑ جو افغانستان کے سرحد پہ واقع ہے، اسی رمضان میں 458 دروس قرآن تھے، باقی پاکستان میں تو چھوڑے۔ ہم دوسری جماعتوں کی تنقید نہیں کرتے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے ایسے مجلس میں اور ایسے مقام پہ جب ہم خوشی میں آئے ہیں، مسرت محسوس کر رہے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم سارے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے رہیں گے، لیکن اختلافی مسائل کو چھیڑنا یاد رکھیں ہم جواب دے سکتے ہیں۔ اور میرا تو ارادہ ہی تھا کہ شاید وہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور مجھے موقع دیا جائے، لیکن افسوس کہ اس وقت مجھے موقع نہیں ملا۔ اصل بات یہ ہے ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہم اتفاق چاہتے ہیں، لیکن اتحاد و اتفاق قرآن و سنت پہ ہو، اتحاد و اتفاق عقیدہ توحید پہ ہو، اتحاد و اتفاق اتباع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی تو اس میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جب انہوں نے صبر کیا، صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صبر اختیاری اور دوسرا ہے صبر غیر اختیاری۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صبر قرآن کریم میں 90 جگہ صبر کا تذکرہ ہے۔ کتنی جگہ؟ 90 جگہ۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ الایمان نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں، فنصف صبر ونصف شکر، آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ اب صبر کی دو قسمیں ہیں معظم، ایک ہے صبر اختیاری اور دوسرا ہے صبر غیر اختیاری۔ صبر غیر اختیاری یعنی ان چیزوں پہ صبر کرنا جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر، جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا نے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام صبر کرتے یا نہ کرتے پھر بھی ان کے بھائی اس کو کنویں میں ڈالتے تھے۔ دوسرا ہے صبر اختیاری۔ صبر اختیاری اس چیز پہ صبر کرنا جو تمہاری بس میں ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر۔ اگر ابراہیم علیہ السلام مسئلہ بیان نہ کرتے اس کو کوئی اذیت نہ پہنچاتا، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، قوم کے سامنے
پکار پکار کے کہہ رہا ہے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. باپ کے سامنے اور ایسے باپ کے سامنے جب کہ نمرود اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ حضرت ابراہیم کے والد ان کے سر پہ پگڑی نہیں رکھتا. پھر بھی اس باپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع. اے میرے باپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری آواز کو نہیں سن سکتا. ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نہ دیکھ سکتا ہے نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس مسئلے پہ صبر کرنا یہ اشاعت توحید و سنت کا در امتیاز ہے. مولوی امان اللہ کو شہید کیا گیا، کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ توحید بیان کرتا تھا، شان صحابہ بیان کرتا تھا، اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا تھا. ہماری علماء کو شہید کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ کسی سے دشمنی ہے؟ لیکن ایک بات سنیں، آج حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہندوستان لڑنے کا کہہ رہا ہے اور ہندوستان دب کے شب کے کر رہا ہے، کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، یاد رکھیں. اور اگر انہوں نے یہ غلطی کی تو ایک بات سن لے، پاکستان اگر ختم ہوا تو اسلام ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر انڈیا ختم ہوا تو ہندو مت کا جنازہ نکل جائے گا. اور ہندوستان ختم ہو کے ہندو مت ختم ہو جائے گا. اور اگر ایسا موقع آیا تو انشاءاللہ پاکستان کی فوج پیچھے ہوگی، اشاعت توحید و سنت کے جوان آگے ہوں گے. سن 1965 میں اشاعت توحید و سنت نے ایک پوسٹر لکھا تھا ہند سے جہاد کے نام سے، جو اب بھی میرے پاس محفوظ ہے. اور اگر پھر موقع آیا تو پھر بھی انشاءاللہ ہم آگے ہوں گے، دوسرے لوگ پیچھے ہوں گے. عرض ہی کر رہا تھا، میں تو اس لیے نہیں حاضر ہوا کہ میں خطاب کروں، میں تو مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے، خدمت کے لیے، میں تو اتنا سا طالب علم ہوں اور میں خدمت بھی کر سکتا ہوں. میں اتنا کمزور بھی نہیں ہوں کہ میں اپنی جماعت کا خدمت نہیں کر سکتا. یاد رکھے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جماعت اشاعت توحید و سنت اور یہ تعلیم القرآن ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ہم اپنے مراکز میں سارے علماء کو مدعو کریں گے، ساری جماعتوں کے قائدین کو مدعو کریں گے، اپنے اجتماعات میں مدعو کریں گے، لیکن ہماری حسن سلوک سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. حسن سلوک ہم جانتے ہیں، حسن سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں جرح کر رہی تھی، اسی میں وہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑے اچھی سلوک سے پیش آئے. تو کسی نے ام المومنین نے پوچھا کیا تو اس کے بارے میں ابھی یہ کہہ رہی تھی، اب اس کے ساتھ آپ نے بڑے خوش اسلوبی سے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے متا وجدتنی فظا، تم نے کب مجھے بد زبان پایا ہے؟ ہم بد زبانی نہیں کرتے، ہم ہر ایک کے احترام کرتے ہیں، یہ ہمارا مرکز ہے. آج مجھے بہت خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس تعمیر کی افتتاح ہو رہی ہے. یہ انشاءاللہ ہمارا مرکز رہے گا اور اس میں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے توحید و سنت کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی. ہم انشاءاللہ ان کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے. ہم مولانا اشرف علی کی بھی خاک پائے ہیں، اس کی پورے خاندان کی بھی خاک پائے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہر دکھ اور تکلیف میں ہوں گے. اور ہماری دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم اوریدن کو دعوت صلاح الجنت خوشبو محل اینڈ اسلامی رنگ ٹون سنٹر دوبندہ بازار جہانگیری کی دو مدینہ مسجد سرا پخوا کی دکان نمبر 5 کی دو فصیح اللہ سرا ملاوی گی او د دین علاوہ بتا صلاح دو علماء تقاریر او د نعت خوانانو بہترین نعت خوانی او د قراء حضرات و تلاوت قرآن د میموری کارڈ پر ذریعے سرا ہم ترلا سکے دیشی. رابطی دا پارا نمبر یاد ساتھی 0300 577 2 407.